السلام علیکم۔ آپ نے تھمبنیل سے بھی سمجھا ہوگا اور ٹائٹل سے بھی سمجھا ہوگا کہ میں کس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے سے پہلے اس کی ایک اچھی طرح سے کریٹیکل انالیسس کرنے سے پہلے میں ایک سمری دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ ٹیکنوکریٹک سسٹم ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے، جہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم چل نہیں پا رہا ہے یا اسٹینڈ اسٹل پہ ہو یا کوئی کرائسس ہو، پولیٹیکل پروسیس نہیں چل پا رہی ہے، تو وہاں پہ ٹیکنوکریٹک سسٹم کو رائج کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک بریدنگ سپیس کریٹ کرے، وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائے یا ایڈمنسٹریٹیو سسٹم کو اسموتھ کرے، ایڈمنسٹریشن کو فنکشنل کرے۔ اس سارے مقصد کے لیے ٹیکنوکریٹس کو لایا جاتا ہے اس ٹیکنوکریٹک سسٹم کو چلانے کے لیے۔ یہ ٹیکنوکریٹس ہوتے کون ہیں؟ یہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں مختلف فیلڈس میں، چاہے کوئی شخص ایکسپرٹ ہوتا ہے، اکانومی میں کوئی شخص ہوتا ہے ایکسپرٹ، ایجوکیشن میں کوئی شخص ایکسپرٹ ہوتا ہے، ہیلتھ میں کوئی شخص ایکسپرٹ ہوتا ہے، سوشل سائنس میں یا پبلک پالیسی میں مختلف ایکسپرٹس کو لایا جاتا ہے جن کے پاس مینیجرل سکلز بھی ہوتی ہیں، تاکہ وہ سارے اس پولیٹیکل پروسیس کو اسٹیبلٹی کی طرف لانے کے لیے ایک بریدنگ سپیس کریٹ کرے یا کامن گراؤنڈ سپیس کریٹ کرے، اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں اسموتھ فنکشننگ رائج کرے۔ بہرحال اب یہاں پہ میں اس سارے ٹاپک کو اس طرح سے کریٹیکلی انالائز کرنا چاہوں گا کہ کیا ٹیکنوکریٹک سسٹم ڈیموکریسی سے بہتر ہے؟ کیا ٹیکنوکریٹک جو گورنمنٹس ہوتی ہے ڈیموکریسی گورنمنٹ سے بہتر ہے یا کس طرح سے بہتر ہے؟ اگر بہتر ہے نہیں تو کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ میں پہلے آپ کو تھوڑی سی ایگزامپلس دینا چاہوں گا کہ یہ ٹیکنوکریٹ سسٹمز کہاں کہاں پہ رائج ہے یا ہوئے تھے۔ ٹیکنوکریٹ سسٹم یوکرین میں بھی ایک دفعہ لگایا گیا تھا، وہاں پہ بھی رائج کیا گیا تھا کہ جب وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے وہ ان کی ایک ریلیشن شپ نہیں تھی، وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، یا آپ دیکھ سکتے ہیں یو کے میں بھی، یا آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ویسٹرن کنٹریز میں جہاں جہاں پہ بھی پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہیں کر پا رہی تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں پا رہی تھی، وہاں پہ کچھ دیر کے لیے ٹیکنوکریٹک سسٹم کو لایا گیا تاکہ ایڈمنسٹریشن کی اسموتھ فنکشننگ برقرار رکھی جائے۔ اور بہرحال وہاں پہ اس کے ایک سگنیفیکنٹ رزلٹس بھی آئے، اس کے سگنیفیکنٹ نتائج بھی تھے۔ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرومزنگ طرح سے انہوں نے وہاں پہ اس سسٹم کو چلایا۔ بہرحال اب جس ٹاپک کو میں یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہوں اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بحیثیت ایک کشمیری میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں جہاں دیکھ رہا ہوں کشمیر میں جو بھی حالات اس وقت وہاں پہ پرویل کر رہے ہیں، وہاں پہ لگ بھگ 4 سال ہوئے ہیں، 2018 کے آخر سے ایک سسٹم رائج کیا گیا ہے جو ایل جی کے انڈر اس وقت کام کر رہا ہے، فنکشن کر رہا ہے۔ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پروسیس نہیں ہے، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیٹیکلی کوئی انگیجمنٹس نہیں ہو رہی ہے اس طرح سے، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشنز ہو بڑے پیمانے پہ، ممبر اسمبلی کے الیکشنز ہو یا لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشنز ہو، یا وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیف منسٹر موجود، اس طرح کی کوئی فنکشن ہم وہاں پہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ البتہ ایک سسٹم کو رائج کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیف سیکرٹریز، کمشنرز، ڈویژنل کمشنرز، یا وہاں پہ جو بھی بیوروکریٹک سسٹم کے ساتھ اس وقت منسلک ہے، اس سارے سسٹم کو امپوز کیا گیا ہے وہاں پہ، اور جو بھی سارے پاورس، ہدایات انہی سے آتے ہیں۔ میں یہاں پہ سوچ رہا ہوں کہ جو وہاں پہ ایک بیوروکریٹک سسٹم ہے کشمیر میں، اس کو کیسے میں ٹیکنوکریٹک سسٹم کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیے، جو ٹیکنوکریٹک سسٹم ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑی اہم بات ہے جو فرسٹ پوائنٹ میرا ہے، ان کے پاس پبلک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پہ پبلک اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کا ایک کوشچن ریز ہوتا ہے کہ اگر ویسٹرن کنٹریز میں یہ سسٹم کچھ دیر تک ایک بڑا پرومزنگ رزلٹ دے چکا ہے، تو یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ کیوں آپ
اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اس عمل کو صحیح نہیں مانتے۔ جو آپ ویسٹرن ورلڈ میں آپ تب دیکھتے ہیں، وہاں پہ ڈیموکریسی کو رائج ہوئے 200 سال ہوئے ہیں، 200 سال سے بھی بڑھ کے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز اس وقت اس طرح کے مضبوط ہے، وہاں پہ ڈیریل ہونے کی کوئی اس طرح کی پاسبلٹی ہے ہی نہیں۔ وہاں پہ ایک سسٹم اس طرح سے چلتا ہے، جو چاہے آپ کی نچلے لیول سے ہو، فار ایگزامپل میئر لیول سے ہو، یا آپ کے ہائیسٹ پوسٹ تک ہو، وہ خود کو خود ہی آٹو کریکٹ کرتا ہے، وہ خود کو خود ہی چیک کرتا ہے، کاؤنٹر چیک کرتا ہے۔ ہر ایک سسٹم کے اندر اپنے اندر اس طرح کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، جو کرپشن، جو چاہے آپ کی ان ایکوریسیز جو ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 60 سال ہوئے ہوں گے ڈیموکریسی کو رائج ہوئے یہاں پہ، اور یہ تو ابھی ایک نابالغ سا بچہ ہے جس کو اس وقت سکھایا جا رہا ہے ڈیموکریٹک ویلیوز کیا ہوتے ہیں، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے۔ اس وقت ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں، سسٹم کو دیکھا جاتا ہے، بار بار نئے لاز لائے جاتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹس کیے جاتے ہیں کہ ہماری جو یہ ڈیموکریسی ہے یہ فنکشن کرے فل فلیج طریقے سے۔ کہیں کر پا رہی ہے، کہیں نہیں کر پا رہی ہے، کئی آئیڈیالوجیکل بیریئرز ہوتے ہیں، کہیں آپ کے پاور سٹرگل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیموکریسی فنکشن نہیں کر پاتی ہے۔ بہرحال مگر یہاں پہ اس طرح کا کوئی سسٹم چل ہی نہیں پائے گا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں آپ ایک اس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی کو قلیل وقت ہوا ہے رائج ہوئے، اور وہاں پہ کس طرح سے آپ سوچ سکتے ہیں آٹوکریٹک یا بیوروکریٹک سسٹم خود کو اس طرح سے فعال کرے، وہ خود کو خود ہی چیک اینڈ بیلنس بھی رکھے خود کے اوپر، وہ خود کو دیکھ بھی لے کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، وہ خود کی اکاؤنٹیبلٹی بھی رکھے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو میرا فرسٹ پوائنٹ ہے کہ پبلک اکاؤنٹیبلٹی کا جو میں کہہ رہا تھا کہ کوئی کنسیپٹ ہی نہیں رہتا ہے وہاں پہ، وہ اس طرح سے کہ جو یہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، کمسٹر سیکٹریز مان لیں آپ، یا پرنسپل سیکٹریز مان لیں آپ، کمشنرز مان لیں آپ، یا ڈپٹی کمشنرز مان لیں آپ، ریجنل کمشنر مان لیں آپ، ان کے اندر یہ سینس آف ریئلائزیشن نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں کل پبلک کو فیس کرنا ہے۔ 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد ہمیں پبلک کو جواب دینا ہوگا کہ ہم نے یہ سٹیپس لیے تھے، ہم نے کیوں یہ سٹیپس لیے تھے، کیا یہ ہم غلط تھے، کیا ہم صحیح تھے، آپ ہمیں سپورٹ کریں، آپ ہمیں پھر سے اپوائنٹ کریں۔ ان کے اندر یہ نہیں ہوتا، یہ ایک ملازم ہوتے ہیں حکومت کے، یہ 60 سال تک وہاں ہی رہیں گے، اپنی عمر تک، اپنی 60 سال کی عمر تک وہاں ہی رہیں گے۔ ان کے اندر کوئی اس طرح کی پبلک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے کہ یہ دیکھ لیں گے کہ کیا پتہ پبلک ہمیں پھر سے منتخب کرے یا پبلک ہمیں پھر سے اپوائنٹ کرے ہمارے کام پہ۔ خود ہی اپنے آپ کو جس طرح سے مناسب ان کو لگے اس طرح سے کنڈکٹ کرتے ہیں۔ تو دوسرا جو پوائنٹ میرا ہے کہ پبلک انگیجمنٹ اس میں بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بھی ڈیموکریٹک ویلیوز اس وقت بھی اسٹیبلش ہے، یا جہاں پہ بھی باقی اسٹیٹس کو دیکھ لیجئے، جہاں پہ ایک لیجسلیٹو اسمبلی فنکشن کرتی ہے، جہاں پہ چیف منسٹر موجود ہے، جہاں پہ ایم ایل ایز موجود ہیں، وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ چاہے کس پارٹی سے، چاہے فار ایگزامپل یہاں پہ پی ڈی پی تھی یا این سی تھی، این سی کی گورنمنٹ تھی تو این سی کے لوگ انگیجمنٹ رکھتے تھے اپنے ایم ایل ایز کے ساتھ، پی ڈی پی کے لوگ انگیجمنٹس رکھتے تھے اپنے ایم ایل ایز کے ساتھ۔ اس طرح سے پبلک فیتھ کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، اس طرح سے پبلک میں ایک سینس آف بلانگنگنیس رکھی جا سکتی ہے۔ لوگ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ منسلک رکھتے ہیں، لوگ اپنے اس احساس میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا ہو، چاہے وہ کس طرح سے ہی بے اثر ہو، چاہے وہ کس طرح سے ہی کتنا ہی اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتا ہوگا اپنے اصولوں پہ، اپنے جو بھی انہوں نے وعدے کیے ہوں گے، مگر بہرحال ایک سینس آف بلانگنگنیس ہوتی ہے پبلک میں، ایک انگیجمنٹ ہوتی ہے پبلک کے ساتھ۔ لوگ آتے ہیں ان ایم ایل ایز کے سامنے اپنے معاملات رکھتے ہیں، جو کہ عام طور پہ ایک جنرل ویو ہے۔ بیوروکریٹک سسٹم میں اس طرح کے عمل کو انکوریج نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی بہت ساری سچویشنز جہاں پہ لوگ جاتے ہیں بیوروکریٹس کے سامنے اور وہ پھر کمپلین کرتے ہیں کہ صاحب بہت بڑی ایروگنٹ ہے، بہت زیادہ ایروگنس میں ہوتے ہیں، وہ کسی کی بات سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر اس کا موڈ خوش ہوگا تو وہ اپنا قلم گھمائے گا، اگر وہ
खुश नहीं होगा, अपना कलम घुमाएगा नहीं, उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर कोई देखेगा भी नहीं, कोई सोचेगा भी नहीं कि ये बंदा, ये शख्स मुझसे कल वोट मांगने के लिए आएगा और मैं उसे उस वक्त कहूँ कि आपने तो उस दिन मेरे साथ इस तरह से किया था। हमने देखा, मैं बहुत सारे ऐसे वाक़ात मैंने देखे हैं कि जहाँ पे किसी एमएलए ने, किसी मिनिस्टर ने अपने वोटर को या किसी शख्स को अपने टेन्योर के दौरान से तंग किया हो या उसको तकलीफ़ दी होगी। जब इलेक्शन करीब होते हैं, ये शख्स फिर इस अपने वोटर के पैर भी पकड़ता है। अंदर एक एहसास होता है कि यार मैं तो अगर इलेक्ट हो जाऊंगा तो वो तो इसी के वोट से इलेक्ट हो जाऊंगा। अलबत्ता ब्यूरोक्रेसी में इस तरह की कोई सेंस नहीं होती है, वो उनको कोई इलेक्ट नहीं करता है, वो अपॉइंट होते हैं, वो अपनी उनका एक टेन्योर होता है, 60 साल की उम्र तक वो रहेंगे वहाँ पे, वो तो एंजॉय करेंगे उस ड्यूटी को, और आपकी कोई इस तरह की अमल दखल उनको निकालने में या उनको राइज करने में नहीं होती है। आखिरी जो सजेशन मेरी है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, एक सेंटेंस लिखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में कि एक पैरालाइज्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फार बेटर होती है टेक्नोक्रेटिक सिस्टम से। क्योंकि मैं फिर से वही रिपीटेशन होगी मेरी आर्गूमेंट्स की, इंटरेक्शन मौजूद होता है वहाँ पे लोगों के साथ, आपकी एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है सिस्टम में कि मुझे फिर से इन्हीं के पास जाना है, फिर से इन्हीं के पास अपने वोट हासिल करने के लिए जाना है। एक ओनरशिप होती है, जो एमएलएज होते हैं, जो इलेक्टेड बॉडीज़ होती है, ये ओन करते हैं एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को, या लोग इस गवर्नमेंट को ओन करते हैं। इसको कौन ओन करता होगा, इस सिस्टम को? एलजी हुकूमत को कौन ओन करता होगा? क्योंकि ये तो किसी ने उसको वोट तो नहीं किया, एलजी साहब को वहाँ पे किसी ने इलेक्ट तो नहीं किया है, वो तो एक सेलेक्ट हुए हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर। अलबत्ता एक चीज़ यहाँ पे ये भी आर्गूमेंट रहेगा कि आप कहते हैं कि जब हुकूमत होती है, जब एक इलेक्टेड हुकूमत होती है किसी जगह पे, वहाँ पे देखा जा सकता है करप्शन भी, नाअहली भी होती है। मैं कहता हूँ बिल्कुल करप्शन होती है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, करप्शन नहीं होती है, करप्शन है वहाँ। अलबत्ता मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ना चाहूँगा कि पिछले 4 साल में आप देख लीजिए और इलेक्टेड हुकूमत में देख लीजिए, क्या आपको करप्शन बढ़ती हुई नज़र आई या कम होती हुई नज़र आई? या आपने खुद ही सोचना है कि किस तरह से ऑफिस में जो ये ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स होते हैं, ये डिक्टेटरशिप या तानाशाही की अक्कासी उनके एक्शन से होती है। वो किसी की बात नहीं समझेंगे, किसी की बात समझेंगे, किसी की बात नहीं समझेंगे, वो खुद ही लॉ की इंटरप्रिटेशन करेंगे, वो खुद ही लॉ को समझेंगे और खुद ही उसको इम्पोज भी करेंगे। उनके लिए कोई इस तरह का मसला नहीं होता है। तो ये खुद ही आपने समझना है कि क्या वाकई तौर पे कोई करप्शन कम हुई है या करप्शन बढ़ी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप खुद ही इसके बारे में समझें। तो मेरी एक लास्ट पे खाली ये ही एक सजेशन रहेगी, सजेशन जो आम लोग देख रहे हैं, जो इस सारे माहौल को की जो इस सारे माहौल की क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, आपने ये समझना है कि जहाँ पे भी एक टेक्नोक्रेटिक सिस्टम मौजूद होता है, वो लोगों को दूर कर लेती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, डेमोक्रेटिक हुकूमतों से। उनके अंदर एक खलास पैदा हो जाती है, फिर जिसको फिर से इंटैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बहरहाल आप कितनी खामियां निकालें डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में, अब कितनी ही सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें इस सारे सिस्टम में, अलबत्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख सकते हैं इम्प्रोवाइजेशन हर एक सिस्टम में हो जाती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश होती है, और आप उस सिस्टम को कंपेयर नहीं कर सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के साथ, जो न किसी ने जिनको इलेक्ट किया हो, न जिनको किसी ने वोट दिया हो, वो खुद के मालिक होते हैं आपके सामने। वो आपकी बात को इस तरह से नहीं सुनेंगे जैसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स सुनते हैं। एंड यही थी मेरी एक वीडियो थी, शॉर्ट सी वीडियो थी। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप अपनी सेशंस दें इस बारे में कि आपको किस तरह से ये सारा टॉपिक लगा, और अगर आप समझते हैं कि ये मुनासिब सी वीडियो थी, आप
اپنے ویوز دیں سیکشن میں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں.